رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدلہ عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں، نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اپنے والد سے، اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر گھمنڈ ہوگا، اور جہنم میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ اپنے گھروں اور بلندی والی جگہوں سے ایسے کپڑے پہنے ہوئے آتے تھے کہ ان پر گرد و غبار پڑا ہوتا تھا اور ان سے بدبو آتی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے پاس تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش کہ آج کے دن تم زیادہ پاکی حاصل کرتے، غسل کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک جب تک وہ اپنی اس جگہ پر ہی رہے جس جگہ اس نے نماز ادا کی، اور وہ نہ کلام کرے اور نہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔